اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو تلوار، کمان، تیر، بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی۔ یہ جنگ ہے نیک اور بد خصائل میں۔ یہ جنگ ہوتی ہے جسم کے میدان میں، جس میں بویا ہوا بھلا یا برا بیج انسان کے من پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس جنگ میں حواس، من اور عقل کام کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں عمل ہی اسے زندگی کی جانب رواں رکھتا ہے۔ جیسے دریا بہتا رہے تو پانی صاف شفاف رہتا ہے، اور اگر رک جائے تو گندلا بدبودار جوہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ رب پاک کی اس اپنے عمل کی شان کو رب پاک سورہ رحمان میں اس طرح فرما رہے ہیں: رب سے مانگتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ہر روز تیرا رب ایک نئی شان میں ہے، ایک نئے کام میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل کی زندگی اور انسان کی روح جب ساتھ ساتھ چلتی ہے، عمل میں رہتی ہے، تو علم کو آگے بڑھاتی ہے۔ نہ بنا علم عمل مکمل، اور نہ بنا عمل علم مکمل۔ اور جو لوگ کم ہمت ہو جائیں، بھلے دنیا کے کاموں میں بھلے روحانی کاموں میں، اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتے عمل کے ساتھ، تو ایسا ذہن، ایسا نفس شیطان کی اماجگاہ بن جاتا ہے، جہاں شیطان اسے وسوسوں سے سوچوں میں مبتلا کرتا ہے، فارغ خالی ذہن بنا دیتا ہے، زندگی کے ہر پہلو کو اندھیرے میں دکھا دیتا ہے، مایوسی کا شکار بنا دیتا ہے، ہر شے کا نیگیٹو پہلو سامنے لاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ایسے بے عملوں کے لیے فرمایا سورہ بقرہ آیت 61 میں، جہاں سوال کیا بنی اسرائیل والوں نے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا ایک طرح کے کھانے پہ، ہمیں تو چاہیے زمین سے نکلی ترکاریاں۔ یہاں غور فرمائیے بہن بھائیوں، ایک طرح کا رزق، اس پہ صبر نہیں ہوتا۔ جو شریعت کی بات ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا، رب کی یاد میں اس کے حکموں پہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں چاہیے وہ چیزیں جو زمین سے نکلی، فانی خواہشیں، دنیا کا مال، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم بہتر شے کے بدلے ذلیل ادنیٰ شے کی خواہش کر رہے ہو؟ عمل کو چھوڑ کر، عبادت کو، ریاضت کو چھوڑ کر فتنوں کی خواہش کر رہے ہو؟ تو رب پاک نے فرمایا کہ جاؤ پھر، جس مقام پہ ہو وہاں سے گرے تم، اور تم پہ تھوپ دی ذلت، خواری اور سستی۔ ظاہری طور پہ جب سرسری طور پہ اس آیت کو پڑھا جائے، سورہ بقرہ آیت 61، تو بنا غور و فکر کیے ایک انسان سوچتا ہے، منو سلوا جو رب کا رزق تھا، نعمت تھی، وہ تو آسان تھی، بنا محنت کے مل رہی تھی، اور اپنے منہ سے مانگ رہے بنی اسرائیل زمین سے کاشت کی جانے والی سبزیاں، جن میں تو محنت لگتی ہے، خون پسینہ بہتا ہے کسان کا۔ تو یہاں رب پاک نے فرمایا کہ جاؤ پھر تم،
اس پہ تمہیں تھوپ دی سستی۔ سستی کا کیا تعلق کاشتکاری سے، محنت سے؟ تو وہ سبزیاں دنیا داری کی حب کی خواہشات کا نام ہے۔ زمین کی پیداوار زمین کی طرف رجحان کرواتی ہے، اور جو انہوں نے ترک کیا کہ ہم بیزار ہیں ایک طرح کے کھانے سے، یہ کھانا وہ منو سلوہ جو آسمان سے اترتا تھا، خدائی احکام تھے، عبادت کے احکام تھے، عمل کے احکام تھے، جن سے انسان کو اپنا مقام ملنا تھا۔ تو میدان عمل، یہ جسم، میدان جسم جب تک ریاضت میں نہیں پڑتا، مشقت میں نہیں لگتا، تب تک حقیقی دین الہی کی طرف آگے نہیں بڑھتا، تب تک میدان دین نہیں بنتا۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں، قرآن یہ تو سب اساطیر الاولین ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں۔ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں، اس دور میں بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں کہانیاں ہیں، نبیوں کی، ان کی قوموں کی عروج و زوال کی داستانیں ہیں، قصے ہیں۔ اس سے آگے وہ سمجھ نہیں پاتے، ظاہر تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ یہ ایک ایک آیت آسمانی بھیدوں کا، رازوں کا خزانہ ہے، جس کو باطن میں جا کر انسان پاتا ہے رب کے فضل سے، اس کی عنایت سے۔ یہ منو سلوہ جو آج بھی دلوں کے آسمان پہ اتر رہا ہے، من کی زمین پہ اتر رہا ہے، عمل سے ملے گا، عبادت سے ملے گا، یاد الہی سے ملے گا۔ اور اگر عمل سے بھاگے، ریاضت سے بھاگے، تو سستی، ذلت، خواری، یہ دنیا داری، اس میں ہی رہ جائے گا ایسا انسان۔ اور پھر حکم ہوگا کہ جاؤ اترو انسانیت کے مقام سے اور بسو کہیں دنیا کی دلدل میں، اور تھوپ دی تم پہ، مہر کر دی تم پہ خواری، سستی، ذلت، اسفل سافلین، نیچوں سے نیچوں تک کا مقام۔ اس سے اوپر اٹھنا ہے، احسن الخالقین کی صف میں اپنا مقام واپس پانا ہے، تو یاد الہی سے مدد لے، نیت موڑ لے، دنیا داری کے ذائقوں سے، اس کی خواہشوں سے۔ اللہ رنگ لگا دے گا، رنگ لگا دے گا رب۔ اللہ تجھے بھی رنگ لگائے، اللہ مجھے بھی رنگ لگائے، آمین۔ سب دا بھلا، سب دی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیو، فی امان اللہ۔